اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ہمارا ٹوپی ڈرامہ۔ یہ کون سے لوگ ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہی پیچھے پڑ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات پہ عمل دنیا بھر میں ختم کیا جا رہا ہے اور شرک کو پھیلایا جا رہا ہے۔ نہ ہندو بننا چاہ رہا ہے ہندو، نہ مسلمان بننا چاہ رہا ہے مسلمان، نہ عیسائی بننا چاہ رہا ہے عیسائی، نہ یہودی بننا چاہ رہا ہے یہودی۔ یہ سارے اللہ پاک کی ذات میں شرک کرتے ہیں اور خالق خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو خدا بھگوان بنا کر شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں نے خدا بھگوان جس کی کوئی صورت مورت نہیں ہے، جو کہ ان کی کتابوں میں، وید میں، گیتا وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر اور پہلے آدمی دنیا میں آئے، سادہ سا عبادت کا طریقہ لے کر آئے کہ اللہ کو واحد اکیلا مانو، شرک نہیں کرو۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے ایمان کی۔ دنیا ہندوؤں کے بھگوانوں کے بغیر، جو ان کی مورتیاں ان کے بغیر چلتی رہی، پھر کسی انسان نے مورتیاں بنا لیں اور ان کو بھگوان کا درجہ دے کے ان کی پوجا شروع کروا دی اور اپنی پیچیدہ قسم کی تعلیمات میں الجھا دیا، ان کو ذات پات فرقوں میں بانٹ دیا اپنے مفاد کی خاطر۔ اب ذات پات کی مفاد انہوں نے جو اپنا کریٹ کیا ہے، ذاتیں بنائی ہیں، اس میں انہوں نے اپنے فائدے سوچے۔ اونچی ذات، نچلی ذات، انہوں نے اپنا مال بنانے کے طریقے اکٹھے کرے اور اصل خدا کی تعلیمات سے دور کر کے شرک میں سب کو مبتلا کر دیا، وہ سارے مشرک بن گئے۔ ان سے کوشچن ہے، سوال ہے کہ کیا وہ خدا بھگوان اچھا نہیں ہے جو شروع سے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا؟ یا پھر وہ خدا بھگوان اچھا ہے جس کو کسی اور انسان نے بنایا ہے، جس کو پہلے اللہ نے انسان کو بنایا، پھر انسان نے مورتیاں بنا کے اس کو بھگوان بنا دیا، جس کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، کوئی بھی ختم کر سکتا ہے؟ یہ بھگوان کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یا وہ بھگوان اچھا ہے، وہ خدا اچھا ہے کہ جس کو کوئی مار نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا؟ ہندو پہلے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے ان کی کتابوں کے حساب سے۔ کتابوں میں ان کی بنیادی جو کتابیں اس میں یہی لکھا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے ملاوٹ کر کے مورتیاں بنا کے انہوں نے جو ہے نا سارے اپنے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، یہ سارے پیغمبروں نے ساری، یعنی کہ دین کی جو بیسک بنیاد ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ چاہے آپ ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کے بنیادی دیکھ لو، چاہے آپ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، مسلمانوں کی، سب میں بنیادی شرط ہی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ مسلمانوں نے فرقے بنا کے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا، خود کے علماء کو خدا بھگوان سمجھ کر تمام فتووں سے پاک سمجھ لیا اور شرک کیا۔ مثال کے طور پہ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندی ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، انہوں نے کتنے کفر کے فتوے دے دیے اور کتنے کفر کے فتوے ان کو لگے، اور دیگر فرقوں کے جو ایسی شخصیات ہیں یہ سب خدا بھگوان بن گئی۔ یہ منہ سے نہیں کہتے کہ یہ خدا بھگوان ہے، ہندو تو منہ سے اعتراف کرتے ہیں نا، یہ منہ سے نہیں کہتے لیکن ان کا عمل ثابت کرتا ہے، کیونکہ آپ ان کے دیکھو سینکڑوں ہزاروں فتوے ہیں کفر کے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے علماء کو کافر سمجھتے ہی نہیں، ان کے اوپر یہ فتوے اثر ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے ان کو خدا بھگوان کی طرح لے لیا ہے کہ ان پہ فتویٰ کوئی اثر ہی نہیں کرتا، اور ہندوؤں کی طرح اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا لی ہیں اور ان پہ چڑھاوے شروع کر دیے ہیں وسیلے کی آڑ میں، اور اللہ کے فرائض نماز دعا کو ترک کر دیا ہے۔ اب فرقوں میں ان کے علماء کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، جو ان کے علماء فرماتے ہیں وہ دین ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ ان کے فرقے میں اب ان کے علماء کے تابع ہے۔
یعنی الٹا چکر شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ فرقے نہ بناؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنبیہ ہے کہ کافر کافر قرار دینے سے کافر ہو جاتے ہیں، بھی اب ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی نہ اللہ نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر کوئی حیثیت ہے، یا ان کے علماء کی حیثیت ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اللہ کے اصل کلام کو غائب کر دیا اور اپنی اپنی بدمعاشیاں شروع کر دیں، مورتیاں بنا لیں اور اپنے بڑوں کو اس درجے پہ لے گئے جو پیغمبروں نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اصل تعلیمات کو سب نے اپنی چرب زبانی سے اور مہارت سے غائب کر دیا، اور اپنے اپنے فرقے کے دین کو پیغمبر علیہ السلام کی بجائے فرقے کے علماء کے تابع کر دیا اور مشرک بن گئے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد سب نے دولت، طاقت، سیاست کے لیے اللہ کی اصل تعلیمات کو غائب کر دیا۔ معصوموں کو یہ سب قتل کرتے ہیں پوری دنیا میں، جو کہ کسی پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم میں جائز نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں کو بیوقوف بنا کے ذات پات فرقوں میں الجھا دیا اور سب دولت جمع کر رہے ہیں، اور معصوم انسان دنیا بھر میں زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ کوئی سیکولر بن کر مال بنا رہا ہے تو کہ اللہ بھگوان کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کا وحدہ لا شریک مان کر تھوڑا سا وقت اس کی عبادت کو دینا اور باقی وقت اپنے کاروبار، گھر کو ترقی دینا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے، یہی اصل دین اور کام ہے ہمارا، اور باقی سب کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے اور مال بٹورنے کا ذریعہ جو آپ کو شرک کر کے اللہ سے دور کر دے اور آپ کی قبر اور آخرت کو بھی اجاڑ دے۔ اب آپ جو چاہو کرو، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی نتیجہ پالو گے۔ کوشش کریں کہ امام ایسا بنائیں جو کہ کافر کے کھیل میں ملوث نہ ہو، تمام کافروں سے توبہ کرتا ہو، کیونکہ کافر والے علماء کی تعلیمات جو ہیں وہ آپ کو بھی کافر بنا دیتی ہیں۔ آپ کسی کافر کے پیچھے چلو گے تو کافر ہی ہو جاؤ گے۔ کافر کھیلنے والے علماء کی تعلیمات سے بچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانتا ہو، ایسا امام بنائیں۔ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں جو سچ نظر آیا آپ کے سامنے رکھ دیا، اگر جھوٹ ہے تو ہمیں ضرور سچ بتا دینا، کیونکہ ہم تو آپ سب کی حرکتیں دیکھ کر پاگل ہو گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو سڑکیں بنائی جاتی ہیں، چھوٹی سی مثال، ایک ایگزامپل ہے، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی سڑک ہے، پاکستان بننے سے لے کے اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوا کہ پہلے دادا نے اس سڑک کو بنوایا تھا، کتنا مال سمیٹا تھا اس کی آڑ میں، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے، پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے۔ ایک سمپل سی مثال ہے کہ ایک سڑک جو ہے وہ اس کے بیچ کے اندر ایک نالا ہوتا ہے، نالے کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی آپ ٹنل بنا دو، اس کے اندر پانی کی لائن، سیوریج کی لائن، یہ سارا، یعنی کہ اس کو ایک طریقے سے آپ مینیج کر دو اور باقی سڑک کے اوپر کسی کو کھدائی کی اجازت نہ ہو۔ یعنی سڑک کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نالا بنا ہوا ہوتا ہے اور دونوں طرف آنے جانے کا ٹریفک ہوتا ہے، تو اس سڑک کو ایسا مینیج کیا جائے کہ وہ اس کے جو ہے نا بیچ میں جو نالا ہے اسی میں ایک چھوٹی سی ایک راہداری بنا کے وہاں پر جو ہے گیس کی لائن، پانی کی لائن، جتنی بھی لائنیں آپ نے ڈالنی ہیں وہاں پہ ڈال دو، وہ کھلی ہوئی نظر بھی آتی رہیں گی آپ کو، تاکہ کوئی اس میں سے چوری نہ کر سکے، کنیکشن نہ لگا سکے، کھلی ہوں گی، اوپر سے اس کو پراپر ڈھکا ہوا بھی ہوگا۔ اچھے طریقے سے کسی انجینئر سے آپ ڈیزائن کرا سکتے ہیں، اور گٹر لائن کا بھی جو ہے نا وہ بند نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے نا جیسے چھوٹے چھوٹے نالے دبا دیے جاتے بند ہو جاتے ہیں۔ تو سڑک آپ کی ہمیشہ کے لیے سیکیور ہو جائے گی، لیکن یہاں پر باپ نے، دادا نے، پوتوں نے، سب نے مل کے لوٹنا ہے اس ملک کو۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لوٹنے کی کہ کیسے لوٹا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ملک کو، کیسے اس عوام کو جو ہے نا بیوقوف بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں کرے گا کون؟ کیونکہ ان سب نے اس ملک کو بنایا ہی لوٹنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اس وقت بکرے کا گوشت 2500 روپے کا 1 کلو ہے۔ اب اگر آپ یا تو جو محنت کش ہے، جو 500,000 روپے کمانے والا بندہ ہے، یا تو سیلانی پہ، چھیپا وغیرہ پہ، عیدی پہ جا کے وہ بھیک مانگ کے وہ بکرے کا گوشت کھائے، یا پھر جو ہے نا وہ چوریاں ڈکیتیاں کر کے 2500 روپے کا 1 کلو گوشت خریدے بکرے کا اور پھر کھائے۔ یعنی جو محنت کرنے والا وہ بندہ ہے نا وہ بکرے کا گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ اس حال پہ یہ لے کر چلے گئے ہیں قوم کو کہ یا تو بھیک مانگو یا چوریاں ڈکیتیاں کرو۔
اب یہ اس ملک کا حال ہے، یہ اس قوم کا، اس دنیا کا حال اسی طرح سے ہی ہے کہ معصوموں غریبوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ بس یہی مختصر سی بات آپ سے عرض کرنی تھی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔